بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بہلول دانہ کی ہر بات میں گہرائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن بہلول دانہ بادشاہ کے پاس گئے جو اس وقت کچھ سوچ رہا تھا۔ بہلول نے کہا کیا سوچتے ہو؟ بادشاہ نے کہا میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پر غور کر رہا ہوں۔ اس بے وفا دنیا نے کسی سے بھی نبھا نہیں کیا۔ بہلول دانہ نے کہا اگر دنیا وفادار ہوتی تو تم آج بادشاہ نہ ہوتے۔ بس اس قصے کو جانے دو۔ بہلول دانہ کا ایک دانائی سے لبریز دلچسپ مکالمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک شرابی حاکم کے بارے میں ہے۔ حاکم بہلول دانہ سے اگر میں کھجوریں کھاؤں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ بہلول دانہ کہنے لگے بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ شرابی کہنے لگا اگر اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں بھی ملا لوں تو؟ بہلول دانہ کہنے لگے کوئی رکاوٹ نہیں۔ شرابی حاکم نے کہا اگر میں اس کے ساتھ پانی ملا لوں؟ بہلول دانہ کہنے لگے بڑے شوق سے پیو۔ شرابی حاکم نے کہا جب یہ سب باتیں جائز ہیں تو آپ شراب کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ حالانکہ اس میں بھی یہی چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی کھجوریں، پانی اور جڑی بوٹیاں۔ بہلول دانہ نے شرابی سے کہا اگر تمہارے اوپر میں پانی پھینکوں تو تمہیں اس پر اعتراض ہوگا؟ شرابی نے کہا ہرگز نہیں، پانی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہلول نے کہا اچھا اگر اس پانی میں مٹی گھول دی جائے تو کیا تم اس سے مر جاؤ گے؟ حاکم نے کہا میں نے اس سے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہلول دانہ کہنے لگے اگر میں مٹی اور پانی ملا لوں اور اس کو گوندھ کر ایک اینٹ بنا لوں اور اسے خشک کر کے تمہیں دے ماروں، کیا ایسا کرنے پر تمہیں اعتراض ہوگا؟ شرابی کہنے لگا جناب اس سے تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ بہلول دانہ نے کہا شراب کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جن باتوں سے روکا ہے اور جن کاموں سے بھی روکا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت موجود ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تعویلیں نہیں گھڑنی چاہیے بلکہ اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، بہلول دانہ نے کیسے خوبصورت انداز میں، کیسی حکمت و دانائی سے اس حاکم کو سمجھایا اور درس دے گئے کہ اللہ کے احکام میں کسی حیل و حجت کی گنجائش نہیں۔ بادشاہ ہارون رشید اور بہلول کے حوالے سے ایک قصہ یوں بھی نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کی دلی خواہش اور تمنا رہتی تھی کہ بہلول دانہ اس سے ملاقات کریں۔ جناب بہلول دانہ کبھی کبھار دربار میں تشریف بھی لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہارون رشید اپنی محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بہلول دانہ کو شاہی محل کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا اور حکم دیا کہ بہلول دانہ کو کمند ڈال کر اوپر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بہلول دانہ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے پہنچا تو خلیفہ نے سوال کیا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ بہلول نے کہا جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون رشید نے کہا میں سمجھا نہیں۔ بہلول نے کہا اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر، صاف کپڑے پہن کر، دربان کی منت سماجت کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر درخواست پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا آپ میری درخواست قبول کرتے یا نہ کرتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں اپنے پاس بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو آنے والے لوگوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہلول دانہ کے ہر واقعے اور ہر بات سے کمال دانائی ٹپکتی اور بہلول دانہ کو اللہ پاک نے ایسی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی کہ آپ بلا سوچے سمجھے فوراً کمال جواب دیتے کہ سننے والا دنگ رہ جاتا۔ بہلول دانہ اکثر اوقات فکر آخرت کی دعوت دیتے جن سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور بہت سے مسلمان اللہ اور آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونے کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں اور بازار بھرے ہوئے ہیں اور عدل و انصاف نظر نہیں آتا۔ یہی ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں جن کو بہلول دانہ نے اپنے واقعات میں اجاگر کیا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ
دربار میں موجود تھا اور بہلول دانا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ دربان نے صدا لگائی، ایک مچھلی فروش حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر آیا اور بولا، میں آپ کے لیے عمدہ اور خلیفہ کے شایان شان مچھلی لایا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ سے کہا، یہ انعام کی امید لے کر ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، کیوں نہ اسے 4000 درہم دے دیے جائیں۔ زبیدہ بولی، عالی جاں، مچھلی فروش کا ایسا منصب نہیں کہ اسے اتنی بڑی رقم انعام میں دے دی جائے، اس طرح تو بہت سارے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ ہی خالی کر بیٹھیں گے۔ اگر آپ ان لوگوں کو کم انعام دیں گے تو وہ لوگ شکوہ کریں گے کہ ہمارا مرتبہ ایک شکاری کے برابر بھی نہیں۔ شکاری کو 4000 درہم عنایت کیے گئے، اسی طرح زیادہ دینے کی رسم پڑ جائے گی اور خزانہ خالی ہو جائے گا۔ یہ بات خلیفہ ہارون رشید کو سمجھ آ گئی، لیکن اس کو کچھ تو دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے تجویز پیش کی، مچھلی فروش کا امتحان لیا جائے، اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر مچھلی فروش کہے کہ مچھلی نر ہے تو کہہ دیجئے گا ہمیں تو مادہ پسند ہے۔ اگر وہ کہے مچھلی مادہ ہے تو یہ کہہ کر مچھلی واپس کر دیں کہ ہمیں تو نر چاہیے تھی۔ اس طرح شکاری مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ بہلول دانا نے کہا، شکاری بڑی دور سے اور محنت سے مچھلی لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ آپ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ ہارون رشید نے بہلول دانا کی بات پر توجہ نہیں دی اور شکاری سے کہا، بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری نے ادب سے کہا، عالی جاں، یہ مچھلی نہ نر ہے اور نہ ہی مادہ، یہ مچھلی تو مخنث ہے۔ ہارون رشید بے ساختہ ہنسا، اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہارون رشید نے مچھلی فروش سے کہا، تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ شکاری دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ جب وہ محل سے باہر نکل رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر پڑا۔ شکاری رکا اور اس نے زمین سے وہ درہم اٹھا لیا اور جیب میں رکھ لیا۔ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ شکاری کو انعام دینے پر افسردہ تھی۔ وہ بولی، عالی جاں، آپ نے دیکھا یہ شکاری کس قدر لالچی ہے، اس نے ایک درہم زمین پر گرا ہوا بھی نہیں چھوڑا۔ کیا حرج تھا اگر یہ ایک درہم نہ اٹھاتا اور کوئی ضرورت مند اٹھا لیتا اور اپنی حاجت پوری کر لیتا۔ ہارون رشید کو ملکہ کی بات بھلی معلوم ہوئی۔ اس نے مچھلی فروش کو آواز دی۔ قریب بیٹھے بہلول نے دبی آواز میں کہا، شکاری کو مت روکیں۔ ہارون رشید نے توجہ نہیں دی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، ہمیں تمہاری یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ تمہارے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے ایک درہم زمین سے اٹھا لیا۔ اگر تم وہ درہم چھوڑ دیتے تو وہ کسی ضرورت مند کے کام آ جاتا۔ شکاری تعظیماً جھکا اور کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ہارون رشید نے کہا، امان ہے۔ مچھلی فروش مؤدبانہ لہجے میں بولا، یہ ناچیز آپ کے نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا تھا کہ درہم کے ایک طرف قرآن پاک کی آیت کنندہ ہے اور دوسری طرف عزت مآب خلیفہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے۔ خلیفہ مچھلی فروش کی حاضر جوابی سے متاثر ہوا اور حکم دیا کہ اس کو 4000 اور درہم دے دیے جائیں۔ مچھلی فروش مزید 4000 درہم لے کر رخصت ہو گیا۔ بہلول دانا نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ مچھلی فروش کو نہ روکیں۔ ہارون ہنسا کہ بہلول، آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم نے مجھے دونوں بار روکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی، اور روکنے کا نقصان یہ ہوا کہ 4000 کی بجائے 8000 درہم خزانے سے نکل گئے۔